وزیراعظم شہباز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ Honorable Federal Minister for Education, Rana Tanveer Hussain, Federal Ministers, Advisors, Special Assistants, Lieutenant General Moazzam Ijaz, Rector, NUTEC, Vice Chancellors, Professors, and Shahid Khan, former bureaucrat and a very outstanding human being and a government official. Mr. Zahid Rafiq, Chairman FDHL, dear students, your very respected parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wouldn't want to speak in English, I would rather stick to Urdu. But let me say at the outset, I am very impressed to visit this wonderful seat of learning, not only by its grandeur or ambience, but outstanding human resource, wonderful teachers and students, very hardworking, and a very disciplined management. خواتین و حضرات، ووکیشنل اسکل ٹریننگ یہ آج کے زمانے کی کنجی ہے ترقی اور خوشحالی کی۔ تعلیم کسی بھی میدان میں ہو، یقیناً وہ ایک ہنر ہے اور وہ زندگی میں ہمیشہ وہ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کا ایک بہت بڑا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنر عطا کیا ہے۔ لیکن قوموں کو ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے لے جانے کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، یہ کامیابی کی برق رفتاری کے ساتھ اس کی ضمانت ہے۔ میں آج یہاں پہ آ کے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس ادارے کو بہت برق رفتاری سے آگے لے کے جائے گی اور ہزاروں بچے اور بچیاں اسکل ٹریننگ سے فیض یاب ہو کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اپنے خاندان کے لیے عزت اور وقار کے ساتھ بریڈ اینڈ بٹر کمانے کا ایک بہت باوقار سلسلہ بنائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر پہلے میں اس ادارے کے حوالے سے حکومت پاکستان اور میاں نواز شریف جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس کی ابتدا کی، میں ان کو اور متعلقہ وزراء کو، منسٹر پلاننگ، منسٹر ایجوکیشن، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا شاندار ویژن یہ لے کے چلے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے اب بتا رہا ہوں
کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ ویئر وی آل کم فرام. یہ بات ہے 1997 کی، جب میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے پارٹی کی قائد نے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کروایا، تو ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر میں نے فی الفور توجہ دی. اور سلسلہ یہ تھا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ووکیشنل ایک پروگرام تھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا اپنا تھا، اور سب اپنے اپنے دائرے میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی. میں نے پھر ان کو یکجا کرنے کی جب کوشش کی تو جو ہوتا ہے سیاست وہ چل پڑی. قصہ کوتا میں ان تمام اداروں کو ایک چھتری کے نیچے لے کے آیا اللہ کے فضل سے، اور اس کو پھر ہم نے بڑی تیزی سے ٹیفٹا کو ہم نے واٹ واز دا نیم، شاید پنجاب ووکیشنل ٹریننگ PVTC، جی دیٹس رائٹ، اس کو ہم نے نام دیا اور اس کو لے کے آگے چلے. اب وسائل ہر کام کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو جو زکوٰۃ فنڈز تھے حاجت مندوں کے لیے، حقداروں کے لیے، میں نے اس فنڈ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کی. تو علماء جو ہے وہ انہوں نے فتوے تو نہیں دیے، لیکن وہ راستے میں آ گئے کہ جناب یہ تو آپ فنڈز استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ تو اخراجات کا حصہ ہے ان بچوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو کہ حقدار ہیں زکوٰۃ فنڈ لینے کے لیے، جو سفید پوش ہیں. انہوں نے اپنے نفقہ اپنے بچوں کے لیے دوائی علاج کا انتظام کرنا چاہیے، تو یہ فنڈ ان کا ہے، یہ ٹریننگ کے لیے تو نہیں ہے. میں نے کہا جو بچے انہی خاندانوں کے جو کہ زکوٰۃ فنڈ لینے کے حقدار ہیں، انہوں نے اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو تعلیم کے لیے تو یہ پیسہ جائز نہیں ہے، باقی چیزوں کے لیے جائز ہے. یہ کہاں کا یہ لاجک ہے؟ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک گیا اور بڑے بڑے لائرز ہم نے ہائر کیے. انہوں نے کہا جناب جو اسلامی حوالے سے اگر اونرشپ نہیں ہے تو یہ پیسہ یہ اس تعلیم کے لیے نہیں لگ سکتا. اس کا ہم نے حل ڈھونڈا کہ اونرشپ مراد کہ ان بچوں کے لیے ان کی ملک ہونی چاہیے. تو ہم نے پھر وہ جو ادارے قائم کیے، ہم نے جو بیچ وہاں پر آ کے تعلیم سیکھتا تھا ان کو ہم اونرشپ دیتے تھے، ان کی اونرشپ ہوتی تھی. جب وہ بیچ فارغ التحصیل ہو جاتا تھا، نیا بیچ، وہ اس کی اونرشپ لیتا تھا. اس طرح ہم نے معاملہ حل کیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف، کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ایسی باتوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا، بلکہ اس کا حل نکالنا ہے تاکہ قوم کے کروڑوں بچے اور بچیاں وہ آگے بڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. اسی طریقے سے ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. یہ 2008 کی بات ہے، جب میں غریب الوطنی سے واپس آیا پاکستان تو اللہ نے مجھے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب کیا. اس کا جتنا بھی میں شکر ادا کروں کم ہے. تو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا. اس کے لیے ہم نے 2 ارب روپے سالانہ مختص کیے بجٹ سے اس میں، تاکہ اس کی آمدن سے غریب بچے اور بچیاں جو بہت لائق اور بہت ہی قابل ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، کہ وہ ان کو تعلیم کو جاری رکھوا سکیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان 10 سالوں میں 4,50,000 بچے اور بچیاں نہ صرف پنجاب کے بلکہ دوسرے صوبوں کے بھی، صرف میرٹ پر، ایک میرٹ تھا ان کا سٹرینڈ اور دوسرا تھا کہ وسائل نہ ہونا. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو وظائف دیے. ڈاکٹر امجد ثاقب اس کمپنی کے چیئرمین تھے اور اس نے پنجاب میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا. اب آج وہ بچے اور بچیاں پاکستان میں اور دنیا میں اپنا
लियाकत का, मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं। इसी तरीके से हमने दानिश स्कूल बनाए, और मेरा एक सोच थी कि अगर एचएन कॉलेज बन सकता है बड़े बड़े उमरा के लिए और वडेरों के लिए, और एचएन कॉलेज के जो लोहे के दरवाजे हैं वो गरीबों के लिए बंद हैं, तो इससे बड़ी और माशरे में कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकती है। तो हमने दानिश स्कूल का जब आगाज़ किया तो वही जो उमरा थे और बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की कि ये शहबाज शरीफ पैसा ज़ाया कर रहा है, इस एक स्कूल से जितना पैसा लग रहा है ये तो 10 स्कूल बन सकते हैं। मैंने कहा कि एचएन कॉलेज के ऊपर तो कोई कतगन नहीं, लॉरेंस कॉलेज के ऊपर कोई कतगन नहीं, और इस तरह दूसरे जो बड़े बड़े अंग्रेज़ के ज़माने में कॉलेज हैं जहाँ पर सिर्फ उमरा के बच्चे जा सकते हैं, अब गरीबों और यतीमों की बारी आई है तो उनको पेट में दर्द है। मैंने कहा मैं परवाह नहीं करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में इन दानिश स्कूलों का एक जाल बिछा, और यकीन करें कि डबल ऑफेंस वो उस छत के नीचे आए और बड़े बड़े काबिल उस्तादों ने उनको पढ़ाया लिखाया, उन बच्चियों को और बच्चों को। आज कोई ऑक्सफोर्ड से तालीम वापस हासिल करके कहीं अमेरिका में डिबेटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, और आज वो बड़े फ़ख्र और एतमाद के साथ वो अमीर बच्चों और बच्चियों के साथ वो इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि तालीम सबका हक है, ये किसी एक फ़र्द का, ये एक तबके का हक नहीं है, ये सबका हक है। और इन्हीं मामलात के लिए, चाहे वो तालीम हो, इलाज हो, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, और इसी के लिए हज़रत कायद आज़म ने एक अजीम तहरीक चलाई थी और लाखों लोगों ने अपने खून का नजराना पेश किया था। आज 75 साल बाद भी ये तफावत और ये डिस्क्रिमिनेशन जारी है। तब तक कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो। और ये मुमकिन है। मैं आपको दिल की अथाह गहराई से कहता हूँ कि ये मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं उन बुतों को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर यकजहती के साथ और एक इरादे के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ अगर हम इस तरफ चल पड़ेंगे तो यकीन करें कि तालीम पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में आम होगी। और ये स्किल डेवलपमेंट जो है ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। आज अगर इंडोनेशिया का और पाकिस्तान का जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उनमें फ़र्क अगर है तो वो क्या है? पाकिस्तान की जो लेबर, पाकिस्तान के जो उमाल जाते हैं खलीज में और दूसरे ममालिक में, दे आर सेमी स्किल्ड या बिल्कुल वो स्किल्ड नहीं होते। इसलिए हमारी जो बाहर से जो ये हमारे अजीम पाकिस्तानी जो अपनी मेहनत से पैसे भिजवाते हैं वो तकरीबन $30 बिलियन के लगभग है। इंडोनेशिया की जो रेमिटेंस है इससे डबल हैं, इसलिए कि वो हाईली क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर बाहर भिजवाते हैं, टेक्नीशियन भिजवाते हैं, जिससे कि उनकी आमदन दुगनी हो जाती है। अगर यही हमारी भी आमदन दुगनी हो जाए तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स $70 अरब की तकरीबन हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 26-27 बिलियन की हैं। $30 बिलियन हमारा ये बाहर से हमारा अजीम पाकिस्तानी ये भिजवाता है वहाँ से रेमिटेंस। बाकी जो 20-25 बिलियन का गैप है, अगर हम स्किल्ड हुनरमंद लोगों को बाहर भिजवाएंगे, कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में और दूसरे ममालिक में, तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। मैं आज इस इदारे में खड़े होकर अपने आप को बहुत मेरे लिए एजाज़ है कि इतने अजीम स्टूडेंट्स, टीचर्स के सामने मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी इंतज़ामिया को। और मेरे लायक अभी हमारी हुकूमत को सिर्फ 1 माह रह गया है, लेकिन मेरे लायक कोई भी खिदमत है तो इस मकसद के लिए तमाम वसाइल आपकी खिदमत में।
رانا صاحب نے سرٹیفکیشن کی بات کی. رانا صاحب پیسے دیں تو سرٹیفکیشن دنیا کی آپ کو مل جائے گی. یو ہیو ٹو پروکیور اے کوالٹی سرویز اراؤنڈ دا گلوب. دنیا میں لنڈن میں سنگاپور میں جہاں پر بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کو آپ لیں کہ وہ سرٹیفکیشن ان کے حق میں جائے گی. جب یہ باہر جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو ان کے پاس وہ سرٹیفکیشن ہوگی اس انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی, تو ان کی جو تنخواہ بھی زیادہ ہوگی, ان کو عزت بھی زیادہ ملے گی. تو فیڈرل لیول پر جو ہم نے پنجاب میں کیا تھا اس کو ایمولیٹ کریں اسی کو, اور ایم او یوز ایگریمنٹ نہیں, اس سے آگے جائیں اور وہاں ادارے یہاں پر آ جائیں. پے دیم اینڈ گیٹ دا سروسز. اس کا بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ پہنچے گا, اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں, باہر کے جو ممالک ہیں, ان سرٹیفکیٹس کو وہ خوش دلی سے قبول کریں گے, اور اس کا بہت ان بچوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا. یہاں پر ہماری بیٹی سدرا گل تشریف لائیں اور ممتاز علی تشریف لائے چکوال سے. آپ دیکھیں کتنی محنت کی ان بچوں نے اور دوسرے بچوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین انتہائی لائق تحسین ہیں, اور انہوں نے جس طرح اپنے ان بچوں کی مشکل حالات میں ان کی تعلیمی اخراجات ان کو اپنا پورا کیا اپنی رزق حلال کی کمائی سے. اور یہ اساتذہ جنہوں نے انتہائی ذوق اور شوق سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا, میں سب آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. آپ واقعی آپ ایک عظیم یہاں پہ. لیکن ایک چیز کی کمی یہاں پر محسوس ہوئی, آپ کو گارڈ آف آنر نہیں دیا گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گارڈ آف آنر کیوں نہیں ملا, کیونکہ یہ گارڈ آف آنر یہ آپ کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, یہ میرے لیے نہیں ہے. مجھے تو آپ نے پہلے ہی وزیر اعظم بنایا, مجھے اور کیا چاہیے. لیکن جس ملک کے لیے آپ عظیم معمار ہیں, جس ملک کو آپ کے ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے, اصل میں گارڈ آف آنر کے جو مستحق اور اس کے لیے آپ ہیں, اس کے لیے اس لیے کہ آپ کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں, کوئی آپ کرپٹ پریکٹسز کو آپ دل سے آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ علوم سیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہے. نوجوان نسل سے زیادہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی اور طبقہ نہیں ہے جو کہ اس کو اپنا آنن فانن ختم کر دے اور امانت اور دیانت کے نظام کو آگے لے کے جائے. لہٰذا میری جنرل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی کوئی ان بچوں کے لیے ایک تقریب ہو تو گارڈ آف آنر کو ضرور دیجیے گا. بہرحال آج چونکہ وہ سپاہی نہیں آئے ان کو سلوٹ کرنے کے لیے, تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی عظمت کو اور آپ کی دیانت اور آپ کی محنت کو. میں آخر میں وہ جاپانی جو بچہ جو زبان بول رہا تھا, مجھے جاپانی نہیں آتی, آپ نے مجھے میرے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دی. میں کوئی دنیا کی زبانوں کو نہیں جانتا, بہت تھوڑا بہت جانتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے جاپانی زبان میں بات کی تو اس کا جواب میں دوں گا. اور ایک آپ کو بیٹھ جائیں بیٹا, بیٹھ جائیں آپ. اس میں وہاں پہ جاپان میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک چیز وہاں پر نظر آئے گی, وہ ہر بات پہ وہ اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں, اس طرح جھکتے ہیں. وہ ان کی روایات ہیں, بہت بڑی ان کے جاپان کی جو قوم ہے, جاپانی اور جرمن, ایسی قومیں دنیا میں میں نے اور نہیں دیکھی. بات کے پکے, محنت, امانت اور دیانت ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. تو جب وہ اس طرح اپنے جھکتے ہیں تو وہ تعظیماً, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات کریں وہ مان رہے ہیں, بالکل یہ ذرا ذہن میں رہے. اور دوسری بات, ان کی ڈسپلن کو دیکھیں آپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا, یہ 80 کی دہائی کی بات تھی, تو مجھے وہ ایک فیکٹری میں لے کے گئے تو میں نے دیکھا, دیکھیں یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں. میں نے دیکھا کہ آواز آ رہی اس طرح اور پھر بند ہو جائے, پھر میں چند قدم آگے چلوں پھر آواز آئے اس طرح. میں بڑا حیران سا ہوا, مشینیں چل رہی تھیں, کام ہو رہا تھا. جب تیسری مرتبہ مجھے آواز پڑی تو میں نے اپنے میزبان کو کہا, میں نے کہا کہ مسٹر ڈائریکٹر واٹ از دس. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ یہاں پر اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں.
میں نے کہا یہ عجیب پروٹیسٹ ہے, یہ مشینیں بھی چل رہی ہیں. اور کہتے یہی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم وقت نہیں ضائع کرتے. یہ مجھے دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو مگر ہم کام کو نہیں روکیں گے. اس طرح قومیں بنتی ہیں, اس طرح قومیں آگے ترقی کرتی ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ارے گدائی ماستا ہائے دومو, السلام علیکم, پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے مرکزی کیمپس کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ قوموں کو ترقی کی دوڑ میں آگے لے جانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن انتہائی ضروری ہے. مجھے یقین ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ ادارے کو آگے لے کر جائے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا, مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا, آئے گا, کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی, کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا, ہے وقت گزر, امید کے چراغ جلتے رہیں گے, مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی, پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز, پڑیں گے کٹھن فیصلے, بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.